شوزاب اس وقت عباس مینشن بیٹھا ہوا تھا۔ حیدر صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ زیر بحث شوزاب کے کیس کے خطرات پلس اشال کی سیکیورٹی اور شوزاب کا فیصلہ تھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے مانے گی؟ حیدر صاحب نے کہا تھا، ان کو میں خود دیکھ لوں گا، آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ شوزاب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اشال کی سیکیورٹی پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، خاص طور پر کل والے واقعے کی وجہ سے۔ میرے خیال میں حیدر جس کی امانت ہے اس کو سونپ دینی چاہیے۔ پہلے ہی ہماری بہو اس بات پر اچھی خاصی برہم ہے۔ فرحان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے جیسے آپ سب کہیں، مجھے صرف اپنی بیٹی جو محفوظ اور خوش دیکھنا ہے۔ حیدر صاحب نے کہا تھا، انکل آپ فکر مت کریں، مگر ابھی فی الحال میں ان کو اپنے فلیٹ پر رکھوں گا۔ پھر آپ لوگ میرے اس کیس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اگر عباس مینشن آنا چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ شوزاب نے کہا تھا، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، پھر گھر جائیں۔ اب اجازت دیں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ حیدر صاحب کہتے ہوئے اٹھے تھے اور ان دونوں سے اجازت چاہی تھی۔ شوزاب ان کو باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اب ایک فکر سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں اندر آ رہا تھا جب دانیال اور ملیشا پارٹی پوپر لیے اس کے سر پہ کھڑے دھماکے کر رہے تھے۔ مبارک ہو، مبارک ہو! عباس مینشن کا حال مبارکباد کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ کیا حماقت ہے یہ! شوزاب چڑھا تھا۔ بس کر دو دولہے میاں، دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ رخسار چاچی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، میں صدقے جاؤں خیر سے میری بہو گھر آئے۔ فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کے صدقے گئی تھی۔ چلو بھائی بہو کھانا لگاؤ۔ فرحان صاحب نے کہا تھا، بھائی مجھے بھابھی سے ملنا ہے۔ ملیشا نے فرمائش کی تھی۔ مجھ سے تو وہ سیدھے منہ سے ملتی نہیں ہے، شوزاب نے دل میں سوچا تھا۔ کہاں کھو گئے ہیں بھائی بھابھی کے نام سے ہی؟ دانیال نے ہنستے ہوئے ٹکرا لگایا تھا۔ بکواس نہ کیا کرو زیادہ تم، گڑیا مل لینا جب آپ کا دل چاہے۔ شوزاب نے دانیال کو گھورتے ہوئے ملیشا سے کہا تھا۔ ہیں بھائی برخوردار، کیسے محسوس کر رہے ہو اب کہ موسیٰ صاحب نے اس کو چھیڑا تھا؟ جیسا آپ اور بابا نے اپنی شادی پر محسوس کیا تھا، اس سے کئی گنا بہتر۔ وہ بھی شوزاب تھا۔ عباس اور موسیٰ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب کب اپنی بہو سے ملنے جا رہے ہیں پھر؟ کیونکہ رخصتی تو سنا ہے سیدھی برخوردار کے فلیٹ میں ہو رہی ہے۔ رخسار بیگم نے کہا تھا، میرے خیال میں کل دن میں ایک چھوٹی سی فیملی تقریب منعقد کر لیتے ہیں۔ حیدر اشال کو گھر لے گیا ہے، آج تو وہیں سے رات کو رخصتی کی رسم انجام پا جائے گی۔ فرحان صاحب نے پروگرام ترتیب دیا تھا، یہ ٹھیک رہے گا، مجھے بس شاپنگ کو 2 گھنٹے چاہیے ہیں تاکہ میں اپنی بہو کو کچھ دے سکوں۔ فہمیدہ بیگم نے خوشی سے دمکتے چہرے سے کہا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی خوشی میں گھوم رہا تھا۔ شوزاب آنے والے لمحوں کو سوچتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام! زیادہ ہواؤں میں مت اڑیں آپ، میں کون سا مری جا رہی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے، اشال نے جل کے کہا تھا۔ تو پھر کال کرنے کا مقصد؟ شوزاب نے اس کو اور تپایا تھا، میرا دل کر رہا تھا آپ کو کچا چبا جاؤں۔ اشال بے بسی سے بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ توبہ توبہ، کیا لڑکی ہو تم! تھوڑا انتظار کر لو، رخصتی سے پہلے ہی اپنے ارادے بتا رہی ہو۔ شوزاب نے بات کو الگ رنگ دیا تھا، میں بتا رہی ہوں آپ کو شوزاب عباس، کان کھول کے سن لو آپ، یہ شادی کر کے پچھتاؤ گے۔ یو ٹو پے فار دس، اشال چیخی تھی۔ میں ایسے پچھتاوے کو دل و جان سے کرنا چاہتا ہوں، اب ٹینشن لے کے اپنا رنگ مت مزید خراب کریں، جا کے وقت پر ریڈی ہو جائیں، مجھے لیٹ ہونا سخت ناپسند ہے، اور ہاں آپ کو خوبصورت ترین لگنا ہے کیونکہ آپ مسز شوزاب عباس ہیں۔ شوزاب نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں نہیں ہوں خوبصورت، لگی سمجھے آپ کو کوئی خوبصورت ڈھونڈ لے جائیں۔ اشال نے تنگ کے کہا تھا، آپ کیا ہیں کیا نہیں یہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ دیکھے، میری آنکھوں سے دیکھے تو پتہ لگ جائے گا، شوزاب نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔
اشال کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھی مگر وہ فوراً سنبھلی تھی۔ آپ نہایت فلرٹ انسان ہیں ٹھڑکی پولیس والے۔ اشال نے کہا تھا، آپ ایک نہایت احمق عورت ہیں۔ اپنی بیوی سے محبت بڑی گفتگو کرنا کب سے فلرٹ کے زمرے میں آنے لگا؟ اور دوسری بات، میں آپ کی تعریف ہرگز نہیں کی تھی۔ شذاب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تو کیا کہا تھا پھر؟ اشال نے بھویں اچکائے تھے۔ میری پہلی بات کا مطلب تھا کہ کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیسی آفت ہیں، اور دوسری کا مطلب تھا کوئی میری نظر سے دیکھے تو ان کو پتہ چلے کہ آپ۔ شذاب نے جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ شاید وہ مذاق میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا تھا، وہ واقعی اس کے لیے بہت انمول تھی، تو کیسے اس کو مذاق میں بات کو کوئی اور رنگ دیتا؟ بس چپ کرے، مجھے نہیں سننا آپ کا بھاشن۔ اب آپ ذرا رات کو میرے جلوے دیکھنا آپ۔ اشال چڑھتی ہمیشہ کی طرف بنا سوچے سمجھے بول کے منہ پھٹ ہونے کا ثبوت دے گئی تھی۔ واللہ میں دل و جان سے تیار ہوں اس کے لیے، شذاب نے بھی بھاری لہجے میں کہا تھا۔ فون بند کرے فوراً، اشال جھنجھلائی، اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں کال بند کریں۔ شذاب نے اس کا جملہ درست کیا تھا۔ اف خدا، مجھے صبر دے، اشال چیختی کال بند کر گئی تھی۔ جیسے آپ کے تیور ہیں مسز، صبر کی مجھے ضرورت ہے، شذاب ایک سرد سانس خارج کرتا بولا تھا۔ چند لوگوں پر مشتمل قافلہ حیدر ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ شذاب نے وائٹ سوٹ پر واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ شاندار شخصیت کا مالک سب نظروں کو ماشاءاللہ کہنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ سجی سنوری اشال کو کھانے کے بعد ان کے درمیان لا کے بٹھایا گیا تو سب صدقے واری جا رہے تھے۔ مبارک ہو رخصتی مسز شذاب، شذاب نے قدرے جھک کے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ دعا کریں آپ کے لیے بھی مبارک ثابت ہو، اشال نے دھیمی آواز میں گراتے ہوئے کہا تھا۔ پہلی دفعہ نئی نویلی دلہن کو شیرنی بنا دیکھا ہے، آئی لائک اٹ، شذاب نے کہا تھا، پھر وہی شریر سا لہجہ۔ اب اگر آپ نے مجھ سے بات کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی اور براہ راست فرحان دادو کو آواز دے دوں گی۔ اشال نے اب کے بار دھمکی دی تھی، یار ایسی فضول باتیں نہ کیا کرے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، بیوی ہے اب میری، ابھی سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کے لے جا سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، شذاب نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا تھا۔ دھمکی دے رہے ہیں، اشال نے غصے سے کہا تھا، ہرگز نہیں، اپنے اختیارات بتا رہا ہوں، شذاب نے کہا تھا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو سرعام ملاقاتیں چل رہی ہیں، واہ جی واہ، دانیال نے انٹری دی تھی۔ شذاب سخت مدمزہ ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ شذاب نے اشال کے ساتھ بیٹھتے دانیال کو گھورا تھا۔ ارے بہن پلس بڑی بھابھی ہے میری، کچھ دیر پہلے ہم نے مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا عہد بھی کیا ہے، دانیال نے کہا تھا۔ تو میں کیا کروں پھر؟ شذاب نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ احتیاط، میرے ساتھ بحث و مباحثے سے، ورنہ؟ اشال کی دھیمی سی آواز آئی تھی۔ ورنہ؟ شذاب نے اس کا ادھورا فقرہ پورا سننا چاہا تھا۔ ورنہ آپ کو میرے بھائی کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اشال نے دانیال کو اندر کھینچا تھا۔ ریئلی دانیال، شذاب نے کن نظروں سے دانیال کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ذرا دادا ابو کو دیکھ لوں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، دانیال نے یہاں سے جانے میں ہی خیریت سمجھی تھی۔ بیگم آپ کے پاس ایک سیف آپشن یہی ہے، اپنے شوہر کو حالت میں رکھیں، نہ کہ کمزور لوگوں کو میرے ہاتھوں درگت بنوائیں، شذاب نے اشال کو مفت مشورہ دیا تھا، جس پر تب کہ اشال نے کچھ کہنا چاہا تھا تبھی رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ اب ساری باتیں آمنے سامنے بیٹھ کے ہوں گی، خاموش اب، شذاب نے اس کو وہیں ٹوکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روتے ہوئے وہ حیدر ہاؤس سے شذاب کے سنگ آ گئی تھی۔ مرد حضرات واپس گھر جا چکے تھے، جبکہ خواتین دانیال اور شذاب سمیت اس کے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ اب سب اشال کو گھیرے میں لیے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، جن کا وہ جواب دے رہی تھی۔ شذاب ایک کال سننے کے بعد
آ کے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اس کا یہ روپ دیکھنے لگا تھا، تھوڑا شرمایا یا کترایا سا۔ ہاں جی دلہا بھیا، کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ دانیال نے سوال کیا تھا، اور سب شذاب جو دیکھنے لگ گئے تھے۔ اشال کی جان پہ بنی تھی، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا۔ شذاب نے سیدھے جواب کی توقع ہی فضول تھی۔ اچھا نیک نکالے اگر آپ نے دلہن کو ساتھ لے کے جانا ہے، علیشا بولی تھی۔ لو بھئی شذاب، تمہارے لٹنے کا وقت آ گیا ہے، فہمیدہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جبکہ شذاب کی گہری نظروں کی وجہ سے اشال پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ وہ کس خوشی میں نیک نکالو؟ شذاب بھی اکڑا تھا۔ آپ بھابھی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ دانیال نے اب ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیا تھا۔ میں ان کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں بہتر جانتی ہے، تم اب سائڈ پہ ہٹو۔ شذاب کہتا اب اشال کے سامنے آیا تھا۔ چلیں۔ شذاب نے کہتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ تو اب مزید سر جھکا گئی تھی۔ یہ کام سسرال والوں کا ہوتا ہے لڑکے۔ آپ کے رخسار چاچی نے ٹکرا لگایا تھا۔ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں، آپ کو پتہ تو ہے، شذاب نے نرمی سے کہا تھا۔ لڑکی بھی آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی؟ دیکھیں 2 منٹ ہو گئے آپ کو ان کے سامنے بڑھائے ہوئے۔ دانیال کی زبان پھر حرکت میں آئی تھی۔ مسز، آپ کے شذاب گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ جس لہجے میں بولا تھا، اشال نے مجبوراً ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ خوش رہو سلامت رہو سدا دونوں۔ فہمیدہ بیگم نے ان کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ کمرے میں آ کے شذاب نے اس کو اپنے سامنے کیا تھا۔ اشال شذاب کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شذاب اس کا روپ دل میں اتار رہا تھا۔ زبان کدھر رکھ آئی ہے؟ کچھ پل خاموشی کے بعد شذاب کی آواز آئی تھی۔ جی؟ اشال نے ہونکوں کی طرح سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، فریش ہو کے چینج کریں اور سو جائیں۔ میں بھی چینج کر کے نکلنے لگا ہوں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، کل ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شذاب نے ہنستے ہوئے اگلی بات سنجیدگی سے کی تھی۔ ٹھیک ہے، اشال نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی جاب، اور ویسے بھی اس کو یہاں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے شفٹ ہونا پڑا تھا۔ اے دل بدگمان، اشال آگے بڑھنے لگی، تبھی شذاب نے اس کو اپنے حصار میں کیا تھا۔ کوئی مجھے اپنے جلوے دکھانے کی باتیں کر رہا تھا ویسے؟ شذاب نے اپنے بازوؤں میں مکی چھوٹی موئی بھنی اشال کی گھنیری پلکوں کا رقص دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بولیں اب آپ چپ، بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ شذاب نے اس کو بولنے پر اکسایا تھا۔ میں بول تو رہی ہوں سب سے۔ اشال اس کی واسکٹ کی طرف نظریں جھکائے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سب میں مجھے شامل نہ کریں، مجھے سب سے الگ رکھیں۔ شذاب نے ہلکا سا ہنستے ہوئے اس کو ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ اشال آنکھیں بجھ گئی تھی۔ شذاب ہنسا تھا۔ اشال کے گلابی رخسار کو سہلاتے ہوئے شذاب نے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، اشال اس کے حصار سے نکل کے چینجنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ شذاب بدمزہ ہوا تھا۔ فلیٹ میں سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت تھے۔ شذاب کو گئے آج دوسرا دن تھا۔ وہ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کل صرف 2 گھنٹے کی خاطر گھر آیا تھا۔ فہمیدہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اب اشال تھی وہاں اور اس کی بوریت۔ اشال جھنجھلاتی پورے گھر میں گھوم پھر کے پھر وہیں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اب بھوک کا احساس ہوا تھا تو کچھ کھانے کا سوچنے لگ گئی تھی۔ آج کل تو تہمینہ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کے اٹھی اور کچن میں گھس گئی تھی۔ اب یوٹیوب سے سینڈوچ کی ریسپی نکال کے مطلوبہ چیزیں برآمد کرتی وہ اپنے کوکنگ اسکلز آزما رہی تھی، جب کہ ڈور کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اچانک آواز سے اچھلی اور فریج سے جو انڈے نکال رہی تھی اچھلنے پہ ہاتھ سے چھوٹ کے ٹھا سے گر گئے تھے اور صاف شفاف فرش کو خراب کر گئے تھے۔ السلام علیکم۔ شذاب جو اندر سلام کرنے آیا تھا اب اندر کا ماحول دیکھ کے آہ بھر کے رہ گیا تھا۔
وعلیکم السلام۔ اشال روحان سی ہوئی، ایک بھوک لگی ہوئی تھی، اوپر سے کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ اب یہ انسان آ گیا، وہ بھی اس وقت کس چیز کا کھانا خراب کرنے کی تیاری ہے۔ ویسے تو مجھے کسی بھی چیز کی خیریت نظر نہیں آ رہی، شذاب کہتے ہوئے اندر فریج کے پاس کھڑے مجسمے کے نزدیک آیا تھا۔ بات مت کریں مجھ سے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اشال اب اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں تو ابھی آیا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ شذاب اس الزام پر اچھلا تھا۔ مجھے یہاں لا کے پھینک دیا ہے، میں بھوکی مر رہی ہوں یہاں، اوپر سے تہمینہ بھی نہیں آ رہی، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ اشال اب کے چیخی تھی۔ شذاب جو تھکا ہوا آیا تھا، اس کی شکایت پر اپنی کوتاہی کا بھی احساس ہوا تھا۔ فی الحال میں چاہتا ہوں آپ جا کے چینج کریں، انڈے آپ کے کپڑے بھی خراب کر چکا ہے۔ میں کھانا لے کے آیا ہوں، وہ کھاتے ہیں، شام تک تہمینہ بھی آ جائے گی۔ شذاب جو اس کو کھانے ہی بتانے آیا تھا، مگر یہاں تو کہانی ہی الگ تھی۔ اشال بنا کچھ کہے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اشال 2 کپ چائے کے بنا لائی تھی۔ شذاب لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کھل کے کہیں۔ شذاب نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی اشال پر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے کل سے یونی جانا ہے، اشال نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہم ساتھ جائیں گے، اور پھر پرسوں سے آپ کو ظہیر پکن ڈراپ کر دیا کرے گا۔ شذاب نے اس کو کہا تھا، آپ نے فضا کو کرنا ہوگا ڈراپ۔ اشال خود کو کہنے سے روک نہ پائی تھی، یہاں فضا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ شذاب نے ناگواری سے اشال کا چہرہ دیکھا تھا۔ حقیقت بتا رہی ہوں، اشال کہتے ہوئے مڑی تھی، جب شذاب نے اس کو جا لیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے، کیوں بات بے بات الجھ رہی ہے؟ شذاب نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ نہیں، اشال نے کہا تھا۔ حقیقت کیا ہے کیا نہیں، آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں، میری اور آپ۔ جی، حقیقت اس وقت یہ ہے کہ ہم دونوں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ شذاب نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ماما بابا کو کال کرنی ہے۔ اشال نے بات بنائی تھی تاکہ یہاں سے رہائی ملے۔ شذاب ایک سرد آہ خارج کرتا سائڈ پہ ہوا تھا، اور وہ وہاں سے نکلتے چلے گئی تھی۔ اگلے دن ظہیر کے ساتھ یونی سے واپسی پر حیدر ہاؤس چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کو پک کرنے شذاب خود آیا تھا۔ وہ ابھی حیدر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اشال کو زلیخا بیگم نے اپنی عدالت میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ دادو بس کرے، اور کتنی نصیحتیں دینی ہیں؟ اشال نے کوفت سے کہا تھا۔ زلیخا بیگم پچھلے آدھے گھنٹے سے اشال کو یہ سبق پڑھا رہی تھی کہ شوہر کا خیال رکھا کرو، اس کے سب کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ تم کون سا عقل سیکھ لیتی ہو، سر تاج ہے وہ تمہارا۔ زلیخا بیگم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بس کرے، اب ان کو سر پہ اٹھا کے گھومنے سے رہی سرتاج کو۔ اشال چبا کے بولی تھی۔ بد زبان لڑکی، چپ کر جاؤ۔ زلیخا بیگم نے اس کو ایک چپت رسید کی تھی۔ دادو اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ اشال روحان سی ہوئی تھی۔ چپ کرو دادو کی بچی، خبردار اگر اس بچے کو شکایت کا موقع دیا تم نے، میرے سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ زلیخا بیگم نے اب کے دھمکی دی تھی۔ اللہ دادی، وہ دیو آپ کو بچہ لگتا ہے؟ اشال نے حیرت سے پوچھا تھا۔ دادی نے رکھ کے ایک دپ اس کی کمر پہ رسید کی تھی۔ اف اللہ دادی! اشال چل آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ خوشبوؤں میں نہایا اس کے سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھا تھا۔ تبھی اشال کا فون میسج کی بیپ پہ گنگنا اٹھا تھا۔ وہ کمر کو سہلاتی فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بس اتنی ہی بہت ہے، یا مزید کروانی ہے بےعزتی؟ آج کے لیے کافی ہے، اب چلتے ہیں۔ شذاب عباس میسج نے اس کو اور سلگا چھوڑا تھا۔ یوں اشال چیخی۔ دادی نے اس کو گھورا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ چائے لیں گے یا کافی؟
چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، کچھ بھی نہیں، گھر چلتے ہیں، اب کافی وقت ہو گیا ہے۔ شذاب اس کی کیفیت پر قہقہ کا گلا گھونٹتا سنجیدگی سے بولا تھا، نہیں بچے، کچھ پی لو پہلے، یہ تو پہلے ہی کام چور ہے گھر جا کے۔ اس نے تمہیں پانی تک نہیں پوچھنا، مجھے اس کا پتہ ہے، تو یہاں سے کھانا پینا کر کے جاؤ تم۔ زلیخا بیگم نے پوتی کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے داماد سے کہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی اس درگت پہ پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ اب چائے لے آئیں، شذاب نے بمشکل اس کے شکوے کرتے ہوئے انابی نین کٹوروں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اشال شرافت کا مظاہرہ کرتے گھورتی اٹھ کے کچن میں چلے گئی تھی۔ شذاب اب زلیخا بیگم کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ تبھی میسج ٹیون بجی تھی۔ اس نے میسج چیک کیا تو اس کی گہری سیاہ آنکھیں کھلکھلا اٹھی تھیں۔ زہر کتنی ڈالوں؟ میسج اشال کی طرف سے تھا۔ جناب اس تکلف میں مت پڑیں، بس اپنی انگلی ڈال دیں۔ شذاب نے جواب دے کے موبائل بند کیا تھا اور اگلے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ گھر چلیں، پھر پوچھتی ہوں آپ سے۔ اشال تلملا کے صرف اتنا کہہ سکتی تھی، یہ بیویوں والی دھمکیاں آپ کو سوٹ نہیں کرتی میری محترمہ۔ شذاب نے زلیخا بیگم کی بات کا جواب دے کے اشال کو میسج کیا تھا، بیوی ہوں تو وہی حرکتیں کروں گی میں۔ اشال نے دانت بھونج کے میسج کیا تھا، اگر میں شوہر بنا تو آپ کا جینا دوبھر کر دوں گا۔ شذاب نے ہنستے ہوئے دھمکی دی تھی۔ دوسری طرف اب خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈر گئی ہیں مسز شذاب؟ شذاب نے دوبارہ میسج کیا تھا، میں کیوں ڈرنے لگی، بس اپنی دادوں کا لحاظ کر رہی ہوں۔ اب میسج نہ آئے مجھے آپ کا، اشال دانت کچکچا کے بولی تھی۔ میں بھی یقین کروں کچن میں موجود اپنی ساس کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت جن گستاخیوں پر آپ نے مجھے آمادہ کر دیا ہے بتا نہیں سکتا۔ شذاب نے اشال کو میسج کیا تھا۔ اشال تپ اٹھی تھی۔ شذاب کو پتہ تھا اب جواب نہیں آئے گا۔ وہ مسکا اٹھا تھا، دادو اپنے داماد کو منع کریں، یہ مجھے الٹے سیدھے میسج کر رہے ہیں، اشال نے کچن سے باہر جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ جبکہ شذاب کو اشال سے اس کمکلی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ جھنپ سا گیا تھا۔ مجھے بھی پڑھ کے سنا دو میرے داماد کے الٹے سیدھے میسج ذرا۔ زلیخا بیگم نے ابھی بھی داماد کی سائیڈ لی تھی جبکہ اشال کا منہ او کی شیپ میں کھل گیا تھا۔ اشال دادو کچھ کہہ رہی ہیں آپ سے؟ اب کے شذاب نے اشال کی کیفیت سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا تھا، وہ میں چائے لے کے آتی ہوں۔ اشال کہتے فوراً منظر سے غائب ہوئی تھی۔ شذاب کھلکھلا اٹھا تھا۔ پونی ٹیل باندھے، گلے میں اسٹولر لٹکائے وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ آلریڈی یونی کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ اوپر سے شذاب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بدقسمتی سے آج اس کی اپنی گاڑی خراب تھی۔ مجبوراً اسے شذاب کی ہیلپ لینا پڑی تھی اور وہ جانے کب سے مارننگ واک کے لیے نکلا ہوا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ لیکن موصف نہ تو کال پک کر رہے تھے اور نہ خود لوٹ کر آئے تھے، الٹا میسج چھوڑ دیا تھا، اگر ٹائم پہ یونی پہنچنا ہے تو اگلے 10 منٹ میں میرا بریک فاسٹ ریڈی ہو، ورنہ کم از کم آج کی تاریخ میں آپ یونی نہیں جا پائیں گی۔ مجبوراً اب وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی تھی۔ جی تو چاہتا ہے چائے میں چینی کی جگہ زہر ملا دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ بڑبڑاہٹیں بھی عروج پر تھیں۔ کیوں جوانی میں بیوہ ہونے کا شوق ہے محترمہ؟ بالکل کان کے قریب سے ابھرتی سرگوشی پر وہ اچھلی۔ آپ کب آئے؟ اچانک اس کے منہ سے پھسلا۔ جب آپ یہاں کھڑی میرے قتل کے منصوبے بنا رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے فروٹ باسکٹ سے ایپل اٹھاتے ہوئے بولا، استغفار، سب کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے آپ نے، گویا مرنے مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے طنز کیا۔
تو آپ کا کیا خیال ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا، مجھے کیا پتا آپ بول رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ اشال نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اشال، کیا چیز ہو تم؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے بولا، کیا مطلب کیا چیز ہو؟ آنکھیں ہیں کہ ان کی جگہ پتھر فٹ کر رکھے ہیں جو سامنے کھڑی اتنی بڑی لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ معاف کر دو، مجھے غلطی ہو گئی جو صبح ہی صبح ماسی مصیبتے کو چھیڑ بیٹھا۔ شذاب نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اشال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ماسی مصیبتیں کسے کہا؟ وہ بازو کمر پہ رکھتی میدان میں اتری۔ کیوں کانوں کی جگہ سوراخ ہے کیا جو سنائی نہیں دیا؟ وہ شیر تھی تو مقابل سوا شیر تھا۔ اچھا میں ماسی مصیبتیں ہوں تو آپ خود کیا ہیں؟ بن بلائے مہمان، بلکہ وہ بال جان کی طرح صبح سے میرے سر پہ سوار، اپنا اور میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ میری ہی غلطی تھی جو آپ جیسے انسان سے مدد مانگی۔ جا رہی ہوں میں کیب لے کے، خبردار جو میرے پیچھے آئے تو۔ وہ تن پن کرتی، بیگ اٹھاتی، کھٹاک سے دروازہ بند کر کے گھر سے نکلا۔ جب تک اسے سمجھ آتی وہ مین ڈور سے نکل چکی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے لپکا۔ اف، ایک تو یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھوں بیچ میں قتل ہو جائے گی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اشال، میری بات تو سنو، خبردار جو مجھے آواز دی تو ورنہ شور مچا دوں گی۔ مڑ کے اسے وارن کرتی دوبارہ چلنے لگی۔ کیا شور مچاؤ گی؟ اس کے سر پہ لگی تلووں پر بھوجی۔ یہی کہ یہ لوفر آدمی صبح ہی صبح مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ دو بدو بولی، اتنے ہینڈسم انسان کو کوئی لوفر نہیں مانے گا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ تیز تیز قدموں اس کے ساتھ چلتے وہ فرضی کالر اکڑا کر بولا، ہینڈسم، او مائی گاڈ، کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے نا آپ۔ کس نے کہہ دیا آپ کو ہینڈسم جو دل کو ہی لگا کر بیٹھ گئے؟ وہ رک کر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتی تمسخرانہ انداز میں بولی، آدھی یونیورسٹی مجھ پہ مرتی تھی۔ وہ فخر سے بولا، اور یقیناً باقی کی آدھی اس بات پر ڈوب کے مر گئی ہوگی۔ آپ نے ایک بار پھر مذاق اڑایا، اب باہر میں جاؤ میری طرف سے۔ جو کیب میں میرا ہی دماغ خراب تھا جو پیچھے چلا آیا۔ وہ جھنجھلا کر واپس مڑنے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آتی یوں جوان جہان لڑکی کو بیچ منجھدار چھوڑ کر جاتے؟ اس کے واپس مڑنے پر وہ کلس کر بولی۔ غصے میں وہ گھر سے نکل تو آئی تھی لیکن اس وقت کسی بھی کیب کا ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ جب ہی اس نے شذاب کو ایموشنل کرنا چاہا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جبھی بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولا، اگر یہی بات تھی تو میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ ویسے تو بڑے بنتے ہیں، ایک لڑکی تک کو منانا تو آتا نہیں۔ وہ اسے لتاڑنے لگی، تو میں نے کون سا پچھلے جنم میں لڑکیوں کو منانے میں پی ایچ ڈی کی تھی؟ اس نے بھی تنگ کر جواب دیا، ہاں اتنا ہی شوق تھا تو کر لیتے، میں نے کون سا منع کیا تھا؟ وہ ناراضگی سے بولی، اب تو آپ کو بالکل یونی سے دیر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتا بولا، آپ کو کون سا پرواہ ہے آپ کی بھلا سے، دیر ہو یا نہ ہو؟ وہ ناراضگی سے بولا، پرواہ تھی تو آپ کے پیچھے آیا ہوں محترمہ، ورنہ صبح ہی صبح مجھے کون سا پاگل کتے نے کاٹا تھا جو یوں بھاگتا پھروں؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، یاد آیا کل میرا دوست بتا رہا تھا صبح ہی صبح اگلے بلاک میں آوارہ کتے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، بیچارہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ خیر تم جاؤ، کیا پتہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے شذاب بے نیازی سے بولا، ہاں آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں میں جاؤں اور کتے مجھے مار کھائیں، آپ کی جان چھوٹ جائے مجھ سے، لیکن مسٹر شذاب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ اب چلیں گھر، جلدی کریں۔
پہلے ہی میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ اپنے ڈر پر قابو پاتی وہ جلدی مچاتے اسے گھر کی جانب دھکیلنے لگی۔ وہ اپنی کامیابی پر سر جھکاتے مبہم سا مسکرا کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ شوزاب کا انتظار کر کر کے اب اشال کا نیند سے برا حال ہو گیا تھا۔ کل کی دادوں سے پڑنے والی ڈانٹ کا اثر تھا کہ وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی تاکہ کھانا گرم کر کے دے سکے۔ آخرکار 12 بجے لاٹ صاحب کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ اشال تو جل اٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ شوزاب اس کو معمول کے مطابق سلام کرتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں پوچھ سکتی ہوں آدھی رات کہاں سے سیر سپاٹے کر کے آ رہے ہیں آپ؟ اشال نے پاس سے گزرتے شوزاب سے پوچھا تھا جو اس کو اگنور کر کے گزر رہا تھا۔ اشال کو یہ بات بھی آگ لگا گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، بہت تھک گیا ہوں، شوزاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ گاڑی کو سر پہ اٹھا کے لائے ہیں جو تھک گئے ہیں؟ کام کیا ہوتا ہے آپ کو سارا دن بھلا مجھ جیسے پتہ نہیں آپ کے کاموں کا؟ اشال نے اس کا راستہ روکتے ہوئے تیکھے چتانوں سے پوچھا تھا۔ مثلاً کیا پتہ ہے آپ کو، بتانا پسند فرمائیں گی آپ کے؟ شوزاب نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یونی میں شمیم آراؤ سے فرصت نہیں ہوتی آپ کو؟ تھانے میں شبنمیں بہت ہوتے ہوں گی، رات میں بھی کوئی ایٹم مل گئی ہوگی۔ اشال ارشاد فرما رہی تھی۔ اشال کے اس انداز پر شوزاب کی تیوری چڑھی تھی۔ شوزاب نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو اس کے قریب کھڑی گرج رہی تھی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس نرم و نازک وجود کو کھینچتا دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اب ارشاد فرمائیں، کیا کہہ رہی تھی؟ کون سی بلقیس؟ شوزاب نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنے ہاتھ وہ اس کے ارد گرد پھیلا چکا تھا۔ بلقیس بھی ہے کوئی؟ اشال نئے نام پر گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اف، کہاں سر ماروں میں؟ شوزاب سخت چڑھا تھا۔ ادھر دیوار پہ، اشال نے بھی آنکھیں پٹ پٹا کے کہا تھا۔ شوزاب بھی مصنوعی غصے سے دیوار سر تک لے کے گیا تھا، مگر یہ کیا؟ اس کا سر سخت دیوار کی بجائے کسی نرم و نازک ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ حیران ہوتا دیوار کو دیکھنے لگا، مگر وہ اشال کی ہتھیلی تھی جو اسے فوراً اس جگہ رکھ دی تھی جہاں شوزاب اپنا سر مارنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں بھونچی دیوار ہاتھ سے لگائے دن سادے کھڑی تھی۔ گلابی کھلتی رنگت، نرم و نازک وجود، اوپر سے اس کے استحقاق۔ شوزاب کا دل کیا تھا اس کو خود میں سمیٹ لے۔ شوزاب نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک پرشدت لمس اس کی ہتھیلی پر چھوڑا تھا۔ اشال کی سانس رکی تھی۔ اس کی شفاف سراہی دار گردن پر بھٹکتی نظروں پہ قابو پاتا شوزاب اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ میرا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، شوزاب کہتا اس کے سر پہ بوسہ دیتا۔ سائڈ پہ ہوتا کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ پیچھے اشال ان کھڑی رہ گئی تھی۔ شوزاب کے اس روپ نے اس کو گنگ کر دیا تھا۔